اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ بلیز انتہائی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے مہمانان اور احباب جماعت نے شرکت کی۔ یہ جلسہ نہ صرف ایک سنگ میل سالگرہ کے طور پر نمایاں رہا، بلکہ جماعت احمدیہ بلیز کے افراد کی قربانیوں کا زندہ ثبوت بھی پیش ہوا۔ جلسہ سے قبل کے ہفتوں میں نوجوانوں نے اور بزرگوں نے اپنا وقت وقف کیا۔ صبح سویرے تیاری سے لے کر رات گئے صفائی تک، ہر کیل جو ٹھوکی گئی، ہر خیمہ جو نصب کیا گیا اور ہر کرسی جو رکھی گئی، اسلام سے محبت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی خدمت کی سچی کہانی سناتی تھی۔ اس سال کے جلسے میں ایک خوبصورت اضافہ نمائش ہال تھا، ایک ایسا مقام جو علم اور الہام سے بھرپور تھا۔ زائرین نے مختلف نمائشیں دیکھیں جن میں اسلام کی خوبصورت تعلیمات، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خلفاء کی تفصیلی تعارف، بیلیز میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی تاریخ۔ ہر نمائش کا مقصد علم بڑھانا اور اسلام میں موجود روشنی اور رحمت کو سب کے سامنے اجاگر کرنا تھا۔ جلسے کے آغاز سے قبل ایک تاریخی واقعہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ ایک منتخب سیاسی عہدیدار نے اسلام احمدیہ بلیز کو قبول کیا۔ کیکاکر جزیرے سے کونسلر ایلیا روزاڈو نے خود جماعت، بیعت کی شرائط، میرے والد کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات اس موقع پر آپس میں جڑ گئیں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس سے میں ملوں، خواہ وہ مختصر وقت کے لیے کیوں نہ ہو، یہ محسوس کرے کہ وہ زندگی کے لائق ہے۔ اب چند الفاظ اس سالانہ جلسے کے تھیم کے بارے میں۔ اسلام، امن کا مذہب۔ میں اسلام کے لفظ سے آغاز کروں گا جو ہمارے مذہب کا نام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے امن، یعنی ہمارے مذہب کا نام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مذہب کس چیز کے بارے میں ہے۔ اس جلسے کو مقامی نومبائین کی پر اثر تقاریر سے بھی رونق بخشی گئی، جنہوں نے اسلام تک اپنے جذباتی سفر کی داستانیں سنائیں۔ ان کے الفاظ نے تمام حاضرین کے دلوں کو چھو لیا۔ میں ایک ایسی دنیا میں کھویا ہوا تھا جہاں مردانگی کو اکثر اہم نہیں سمجھا جاتا۔ میں بے مقصد بھٹک رہا تھا، اپنے سے بڑھ کر کسی چیز کی تلاش میں، لیکن جس چیز کی مجھے واقعی ضرورت تھی وہ کسی گروہ میں شامل ہونا نہیں تھا، مجھے دیانتداری کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے خدا کی تلاش شروع کی۔ جب میں نے چلنا شروع کیا تو راستہ ظاہر ہو گیا اور میں سمجھنے لگا کہ خدا ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ یہ کہانیاں حوصلے اور یقین سے بھرپور تھیں اور تمام حاضرین کو اسلام کی زندہ حقیقت اور خلافت کے جاری فیض کی یاد دلاتی رہیں۔ اگلے دن مجھے ایک اور عظیم تجربہ نصیب ہوا۔ مجھے حضور انور ایت اللہ بن نصر العزیز سے ملاقات اور بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے دل پر والد صاحب کے حالیہ وصال کا غم اور میں حضور سے براہ راست نصیحت طلب کر سکا۔ میں نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ مجھے اپنے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سے یہ سوال کرنے کا شرف ملا کہ ہم اپنی جماعت کے 10 سال مکمل ہونے کا جشن کیسے منائیں۔ حضور نے فرمایا، آپ نے اب تک کیا حاصل کیا ہے؟ آپ نے بلیز کے لوگوں کے لیے کیا 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 ہے؟ ابھی تو بہت کام باقی ہے۔ یہ تنقید نہیں تھی، یہ محبت کا سب سے خالص اظہار تھا۔ یہ ایک عملی دعوت تھی۔ اگر ہم خلافت کے بابرکت سائے میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ذرا تصور کریں کہ خلافت کی برکت سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ راز ہے جسے ہم اکثر محسوس نہیں کرتے کہ خلافت کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان اور احباب جماعت سبھی ایمان کی تجدید، باہمی تعلقات کی مضبوطی اور ایک گہرے مقصد کے احساس کے ساتھ رخصت ہوئے۔ حقیقتاً یہ جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ بلیز کے لیے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ یہ رپورٹ MTA انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹرز بلیز کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔